إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی اور بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس خالق و مالک نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور دنیا میں بھی مومنین کی صفوں میں پیدا فرمایا، اور پھر ہماری رہنمائی کے لیے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنا کر کے بھیجا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں، پردہ نشین مائیں بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ماہ محرم کا حقیقی پیغام اور مروجہ بدعات. پیارے بھائیو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو وقت کے سانچے میں ڈھالا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو وقت دیا ہے اور وقت بھی متعین دیا ہے. اس وقت سے ان ایام میں سے چند ایام ایسے دیے ہیں کہ جن کی فضیلت خود اللہ رب العالمین نے شریعت میں یا تو خود ان کا ذکر فرمایا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی وضاحت فرمائی ہے. انہی ایام میں سے میرے پیارے بھائیو بزرگوں ماہ محرم کا مہینہ ہے. یہ اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی سال کا، ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہاں سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے. سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں، محاسبہ کریں اپنے آپ کا کہ ایک سال ہماری زندگی سے کم ہو گیا ہے. ہم نے اس سال کے اندر کیا کھویا اور کیا پایا ہے. اسی طریقے سے دوسرا یہ کہ ماہ محرم کے کیا فضائل ہیں، اس ماہ مقدس کی کیا عظمت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی، ماہ محرم کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے. اور اسی طریقے سے آج مسلمان ان فضیلتوں کو انجام دے رہے ہیں، یا پھر اپنے سے بہت سے ایسے کام کہ جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں ذکر نہیں کیا. آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت نہیں فرمائی. کیا مسلمان ایسا تو نہیں کر رہے ہیں؟ تو مختصراً اس کی وضاحت آج آپ اس خطبہ جمعہ میں سماعت فرمائیں گے. پیارے بھائیو بزرگوں، یہ ماہ محرم، محرم کا اصل معنی جو ہے، جو لفظی معنی ہے حرمت والا، قابل احترام مہینہ. حرمت والے 4 مہینے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منہا 4 حرم، کہ اللہ کے یہاں، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. حرمت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان 4 مہینوں میں مسلمان اللہ کی تعظیم کریں، ان 4 مہینوں میں اللہ کا ذکر زیادہ کریں، اللہ کی طرف رجوع زیادہ کریں.
ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا بالکل قطعا نہ کریں، ان کا احترام کریں، ان کی تعظیم کریں، اور ان ایام میں جو اعمال مشروع قرار دیے گئے ہیں انہیں انجام دینے کی کوشش کریں۔ یہ حرمت کا مہینہ ہے، یعنی کہ یہ مہینہ عظمت والا ہے، عزت والا ہے، احترام والا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کا روزہ رکھا، 10 تاریخ کا روزہ رکھا۔ مسلمان یہ بھی سمجھتے ہیں بہت سے کہ 10 تاریخ کا روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ایسا نہیں ہے، ارے ان کی شہادت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کہ ہجرت کے 60 سال بعد ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے دین، میرے پیارے بھائیو، 9 حجۃ الوداع کے موقع سے دین کو مکمل کر دیا۔ تو یہ اگر کسی کی ذہنیت ہے، کسی کی معلومات میں کمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ رکھا وہ اس مہینے کی عظمت کے لیے رکھا۔ یا آگے آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیوں رکھا کرتے تھے۔ دیکھیے اس ماہ محرم کی جو فضیلت ہے، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1163 نمبر میں فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ سب سے افضل روزہ جو ہے کہ رمضان کے بعد ماہ محرم کے روزے ہیں۔ اس ماہ محرم کی جو فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو سب سے افضل قرار دیا روزے کے اعتبار سے، نفلی روزے کے اعتبار سے۔ اس لیے اس مہینے میں اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ مسلمان روزہ رکھیں، مسلمان اللہ کی عبادت کو انجام دیں۔ اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیو، اس محرم کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی فضیلت کو، اس کے روزے کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں، آپ نے فرمایا سیام یوم عاشورہ، کہ عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کو عاشورہ کا دن کہتے ہیں، اس دن کا روزہ جو ہے کہ 1 سال پہلے کے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ الحمدللہ یہ فضیلت ہے اس ماہ محرم کی۔ اللہ کے نبی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کے ساتھ یا تو 9 محرم کا روزہ یا 11 محرم کا روزہ، 2 روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، یہودی لوگ روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کا۔ پوچھا گیا ان سے کہ بھائی ایسا کیوں کرتے ہو، روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، اس لیے ہم اس خوشی میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارے ہم تو تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور اس کے ساتھ آپ نے حکم دیا اگر میں زندہ رہا تو آنے والے سال میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 2 روزہ رکھوں گا۔ یا تو 10 تاریخ کے ساتھ 9 محرم کو جوڑنا ہے، اگر 9 کا نہیں رکھ رہے ہیں تو 10 تاریخ کے ساتھ 11 محرم کا روزہ، یہ 2 روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہمارے لیے مشروع قرار دیے کیونکہ یہودی اگر اس دن میں موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کو ظلم سے نجات ملتی ہے فرعون کے، تو روزہ رکھا، تو ہم بھی اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں، ہم روزہ رکھیں گے، لیکن یہودیوں کی مخالفت کریں گے، ان جیسی عبادت نہیں کریں گے۔ ہم اس 10 محرم کے ساتھ ایک دن اور ملائیں گے، 9 محرم یا 10 محرم۔ تو پیارے بھائیو، بزرگوں، ماؤ بہنوں، آپ کو پتہ چلا کہ اس ماہ محرم میں کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ روزہ میں نے آپ کو وضاحت کی کہ اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ بھئی کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو بہت پہلے مکمل ہوئی، آپ نے اسی وقت اس کو مشروع قرار دیا۔ دیکھیے یہ مہینہ چند اعتبارات سے بڑا اہم ہے۔ سب سے پہلے اس مہینے میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، یہ ثابت شدہ ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے سے اسلامی ہجری کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے، ماہ محرم سے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیو، اس مہینے میں 1 محرم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اس ماہ محرم میں۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جو دور شروع ہوتا ہے وہ محرم سے ہوتا ہے۔ پیارے بھائیو، بزرگوں، اس لیے یہ محرم کا مہینہ بہت سے اعتبارات سے بڑا تاریخی حیثیت رکھتا ہے، بڑے واقعات کو اپنے ساتھ سمیٹے رکھتا ہے۔ اور مزید آپ دیکھیے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو محرم کے متعلق لوگوں میں عام ہیں، مثال کے طور پر جو صحیح بات نہیں ہے، مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو قبول کی گئی، یہ غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن جودی پہاڑ پر چڑھی، یہ غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ اسی دن ٹھنڈی کی گئی، یہ غلط بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ قیامت بھی 10 محرم کو قائم ہوگی، یہ بھی غلط بات ہے، قیامت جمعے کے دن قائم کی جائے گی۔ ان تمام یہ جو باتیں میں نے آپ کو 4-5 باتیں بتائی ہیں، ان کا میرے بھائیو محرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لوگوں نے ان کو اپنے سے بنا رکھا ہے، گھڑ رکھا ہے، تاریخی اعتبار سے محرم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک چیز آپ نے سنی پیارے بھائیو بزرگوں، ماہ محرم کی فضیلت، اس میں کیا کرنا ہے، اور اس کے بہت سے اہم واقعات اس ماہ سے، اس مہینے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو اس ماہ محرم میں بہت سے بدعات کو انجام دیتے ہیں اور انہیں دین کا نام دیتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ کیا حقیقی طور پر ان کا تعلق دین سے ہے یا نہیں ہے۔ آپ تاریخ اعتبار سے دیکھیں گے، دیکھیے مسلمان 10 محرم کو کیا کیا کرتے ہیں، تعزیہ داری کرتے ہیں، اسی طریقے سے ماتم مناتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، اور اپنے سینوں کو چاقوؤں سے گوتتے ہیں، اور اسی طریقے سے زنجیر زنی کرتے ہیں، زنجیروں سے جسم کو لہو لہان کرتے ہیں۔ کیا ایسا مسلمان، کیا آپ کا اسلام ایسی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنا جسم لہو لہان کر لیں؟ معصوم بچے جو ابھی کم سن ہیں، ابھی بولتے نہیں ہیں، بہت سے ظالم لوگ انہیں بھی چاقوؤں سے کاٹتے ہیں، ان کے سر پر نشان لگاتے ہیں، ان کو جسم کے کاٹتے ہیں۔ کیا نبی کا دین صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خرافات کی اجازت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے۔ بہت سے لوگ محرم کو نحوست کا مہینہ مانتے ہیں، غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ تو عظمت کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ تعظیم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ تو میرے پیارے بھائیوں روزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ یہ غم کا مہینہ نہیں ہو سکتا، بلکہ بعد میں لوگوں نے دین کے نام پر دین میں بدعات ایجاد کی اور انہوں نے دین کا نام دیا۔ دراصل جو تعزیہ داری ہے، جو نوحہ کرتے ہیں لوگ، وہ سینہ کو بھی کرتے ہیں، سبیلے نکالتے ہیں، 10 محرم کو پانی پلاتے ہیں۔ اب آپ بہت سے لوگ کہیں گے پانی پلانا تو غلط نہیں ہے، ہاں پانی پلانا غلط نہیں ہے، لیکن ایک دن کو خاص کر دینا کہ 10 محرم کو ہم لوگوں کو پانی پلائیں گے، تو یہ دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنا ہے۔ ارے محرم کو چھوڑ کر آپ سال کے بہت سے دن ہیں، خوب لوگوں کو پانی پلائیے۔ اور اسی طریقے سے لوگ جلوس نکالتے ہیں، تعزیہ داری کرتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ایک مجسمہ بناتے ہیں، اس کے بعد اسے گلیوں میں گھماتے ہیں، خواتین، مائیں بہنیں، مسلمان ان کے پیچھے گھومتے ہیں، جہاں میرے بھائیوں مختلف انداز کی خرافات ہوتی ہیں، نہ پردے کا اہتمام ہے۔ سب سے پہلے تو ان تمام خرافات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا آپ کا نبی جس نے یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پر سجدہ نہیں کرنا، مجھ سے کچھ نہیں مانگنا، کیا وہ اجازت دے سکتا ہے کہ ہم حضرت حسین کا مجسمہ بنائیں اور اس کو پوجیں؟ ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا ہے۔ آج اسلام کے نام پر
اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ یہی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھا، اسلام کو صرف خرافات میں انہوں نے تقسیم کر دیا۔ کوئی میلاد مناتا ہے، کوئی تعزیہ داری کرتا ہے، کوئی فاتحہ خوانی کرتا ہے، کوئی درود خوانی کرتا ہے، کوئی قبروں پر جاتا ہے، لیکن نہیں دیکھا کہ ہمارا دین ہمیں کس چیز کا حکم دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، یاد رکھیے کہ تعزیہ داری کی شروعات کب ہوتی ہے؟ ذرا غور کیجئے، دیکھیے ایک حکومت ہے جو بغداد کے اندر ایک شیعی حکومت تھی، ایک نام ہے معز الدولہ۔ انہوں نے 334 ہجری میں اس جو عاشورہ کے دن جو اجتماعی ماتم کرتے ہیں، بہت سے لوگ چلتے ہیں سینہ کو بھی کر رہے ہیں، اپنے جسم کو لہو لہان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 334 سال کے بعد اس کی شروعات ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا، نبی نے حکم نہیں دیا، تابعین نے ایسا نہیں کیا۔ ارے دین ہوتا تو صحابہ کرام ضرور کرتے، ارے دین ہے ہی نہیں، خرافات ہے، یہ بدعت ہیں، یہ گناہ کے کام ہیں، یہ نبی کا حکم نہیں ہو سکتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، 350 سال بعد اس بدعت کو، ان خرافات کو ایجاد کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صفوی سلطنت جو ایران کے اندر شیعوں کی حکومت تھی، انہوں نے جو آج بہت سے مسلمان تعزیہ مناتے ہیں، تعزیہ کس طرح مناتے ہیں؟ ایک بت بنایا جاتا ہے، اس کی پوجا کی جاتی ہے، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس کی شروعات 907 ہجری میں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 900 سال کے بعد 9 شتابدی گزر جاتی ہے، 9 صدیاں، اس کے بعد یہ بدعت اسلام کا روپ لیتی ہے۔ دیکھیے، ارے نبی نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، ہم کون سے سمجھدار ہیں کہ جو ہم نبی سے آگے بڑھ کر دین کو سمجھنے لگے؟ یہ تمام خرافات ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حدیث سن لیجئے، آپ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث نمبر صحیح بخاری کی ہے 1294، نوٹ کر لیجئے اور ان لوگوں کو سنا دیجئے جو آج مسلمانوں کے لباس میں اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے ان تمام خرافات کو انجام دیتے ہیں۔ جب بتایا جاتا ہے کہتے ہیں ارے یہ تو حسین سے محبت نہیں کرتے، آل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ ہماری محبت آل بیت سے ہمارے دلوں میں سجی ہوئی ہے۔ ارے وہ تو ایمان کی محبت ہے، ہم صحابہ کرام کے لیے اپنی تن من دھن کی بازی لگا سکتے ہیں، لیکن خرافات کے ساتھ نہیں، اس دکھلاوے کے ساتھ نہیں۔ ہم نبی کے دین کو ایسے مانتے ہیں جیسے نبی نے اس شریعت کو ہم تک پہنچایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان لوگوں کے متعلق لیس منا من لطم الخدود، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ ذرا کان کھول کر سنیے، جو لوگ یہ سب تعزیہ داری، ماتم، سینہ کوبی اور سبیلیں نکالتے ہیں، پانی کے اچھے کھانے بناتے ہیں اور لوگوں کے درمیان اسے عبادت سمجھ کے انجام دیتے ہیں، تمہارے نبی نے پیغام دیا ہے، اگر نبی کو مانتے ہو، اگر نہیں مانتے ہو تو اپنا معاملہ حشر کے میدان میں رب کے سامنے ضرور حاضر ہو کر دینا ہوگا۔ نبی فرماتے ہیں لیس منا من لطم الخدود، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتے جو اپنے چہروں پر تماچے مارتے ہیں۔ ماتم مناتے ہیں یہ لوگ اور اپنے چہروں پر تماچے مارتے ہیں، جسم کو لہو لہان کرتے ہیں، غم کا سال مناتے ہیں، غم کا مہینہ مناتے ہیں۔ نبی نے ان کو اسلام سے الگ مانا ہے، مسلمانوں کی صفوں میں ان کو شمار نہیں کیا ہے۔ مزید فرمایا وَشَقَّ الْجُيُوبَ، اور جو اپنے گریبان چاک کرتے ہیں، اپنی جیبیں پھاڑتے ہیں اور بلیک لباس پہنتے ہیں، کالا لباس پہن کر گلیوں میں چلتے ہیں، وَدَعَا بِدَعْوِ الْجَاهِلِيَّةِ، اور زمانے جاہلیت کا جو ہے کہ نعرہ لگاتے ہیں، یہ مسلمانوں کی صفوں میں ان کا شمار نہیں ہو سکتا ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود یہ کہہ دیا کہ جو یہ سب خرافات کرتے ہیں، ان خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ مسلمان ہم میں سے نہیں ہو سکتے۔ آپ کے پاس تجربات کی روشنی میں چیزیں تھیں، آپ نے خوشخبریاں سنائی، آپ نے بہت سی باتیں تجربات کی روشنی میں بیان فرمائی، آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسا ضرور کریں گے۔ یہاں تک کہا کہ یہودیوں کے نقش قدم پر چلیں گے، اگر وہ بالشت
کسی چیز کو اپنائیں گے، یہ بھی ان کے قدموں پر قدم رکھ آگے بڑھیں گے۔ نبی نے اسی لیے کہا کہ یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ذرا یاد رکھیے، آج اس موقع سے بہت سے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ بھائی یزید کون تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں۔ حضرت معاویہ کون ہیں؟ وہ نبی کے صحابی ہیں جن کو نبی نے اس دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ وہ صحابی ہیں جن کو رب نے خود قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان صحابہ کرام سے خود راضی ہوں، رب راضی ہے، ہم ناراض ہیں۔ کیا حیثیت ہے ہماری؟ رب سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ رب کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی ٹیم سے، جماعت سے میں راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں۔ آج بہت سے لوگ جو ہے کہ ان تمام فتنوں میں پڑھ کر کے صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس نے ایسا کیوں نہیں کیا، ارے معاویہ نے ایسا کیوں نہیں کیا، ارے یزید تو ایسا تھا، ارے فلاں ایسا تھا۔ اہل سنت کا موقف ہے، صحابہ کرام کو تو نکال دیجئے، ان کے متعلق تو ہم ایک لفظ نہیں بول سکتے۔ نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، کہ تم میرے صحابہ کرام کو گالی نہ دو۔ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اللہ کے راستے میں، تم ان کے ایک ذرے برابر کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ نبی کے صحابہ کرام کا مقام ہے جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا، قرآن کو لکھ کر ہم تک پہنچایا، حدیث کو لکھ کر ہم تک پہنچایا۔ آج ہم میں سے کوئی ملعون ان صحابہ کرام پر گالیاں دیتا ہے، زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، میرے بھائیو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یزید کا جہاں تک معاملہ ہے، دیکھیے ایک اچھے انسان تھے۔ اہل سنت کا موقف ہے کہ ہم ان کو برا نہیں کہتے ہیں، ہم ان کو اچھا نہیں کہتے ہیں، ان کا معاملہ رب کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ارے قیامت قائم ہوگی، کیوں پریشان حال ہے مسلمان؟ ارے رب کا انصاف کا ترازو نہیں لگے گا، اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کر لے گا، ہم کیوں پریشان ہوئے جا رہے ہیں؟ یزید کے معاملے میں جو لوگ غلط زبان استعمال کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کو تو چھوڑ دیجئے، یزید جو کہ معاویہ کے بیٹے ہیں، جن کے زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے کربلا کے اندر، تو لوگ انہی پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرایا۔ ایسا نہیں ہے، تاریخی اعتبار سے آپ پڑھیں گے، من گھڑت باتوں کو چھوڑ کر یزید کا حضرت حسین کو شہید کرانے میں ذرہ برابر ہاتھ نہیں تھا، بلکہ خود انہوں نے روکا تھا کہ آپ نہ جاؤ، آپ کربلا نہ جاؤ، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لوگ آپ کا قتل کر دیں گے۔ جو لوگ آج اپنے سینہ کو بھی کرتے ہیں، انہوں نے حضرت حسین کو کربلا بلایا تھا، اور انہوں نے ہی، منافق لوگوں نے، اس صحابی رسول جو نبی کے نواسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو کہ جنت کے پھول ہیں، نبی نے حدیث میں کہا تھا، ان رافضیوں نے خود اس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اور پھر اسی کا یہی ڈھونگ مناتے ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں، صحیح حقائق تک پہنچنے کی ضرورت ہے، جذبات میں کھونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، زبان کو بہت سنبھال کر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی ہم اللہ کی عبادت کرتے رہے، پوری زندگی ہم جو ہے کہ اللہ کی توحید پر قائم رہے، لیکن ہم نے صحابہ کرام کو زبان سے غلط بولا تھا۔ رب کے حضور جب میرے بھائیو ترازو قائم ہوگا، وہاں ہم جیت نہیں سکتے، ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ان صحابہ کرام کے عوض میں ہمیں جہنم میں نہ دخل دیا جائے۔ اس لیے علماء کرام جو صحیح علماء ہیں، جن کے پاس تاریخی اعتبار سے صحیح معلومات ہے، ان کو سننے کی ضرورت ہے، جذبات سے دور رہنے کی ضرورت ہے، کسی پر زبان درازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جانے۔ صحابہ کرام کے درمیان بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، جنگ صفین کیوں واقع ہو گئی، جنگ جمل کیوں ہو گیا؟ ارے ہم کون سے حساب لگانے والے ہیں؟ رب جانے، ان کا معاملہ جانے، رب کے سامنے چھوڑیے۔ بس ہمیں اس ماہ محرم کا احترام کرنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کی تکریم کو میرے بھائیوں صحیح معلومات کے ساتھ اپنے پاس رکھنا ہے، اور ان جذباتی نعروں سے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ پیارے بھائیوں، ماہ محرم کا کیا پیغام ہے؟ ماہ محرم ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، ذرا یاد رکھیے کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس میں اللہ کی طرف رجوع کیجیے، اللہ سے توبہ کیجیے۔ اللہ مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں،
چھوٹے بڑے اللہ تو معاف کر دے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں عاشورہ کے روزے کا اہتمام کیجئے، 10 محرم کا روزہ رکھیے، 9 محرم کا روزہ رکھیے، 2 روزہ، یا پھر 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے تمام صحابہ کرام کی عزت کرنا سیکھیے، کسی پر زبان درازی نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے تمام بدعات، خرافات، ان تمام جو آج کے ڈھکوسلے ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے اگر آپ آخرت میں مرنے کے بعد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور قرآن حدیث کو منہج صحابہ پر مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔ سبھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، اگر آپ تحقیق میں جائیں گے دیکھیں گے قرآن و حدیث کا ایک لفظ ان کے پاس نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کو کیسے سمجھنا ہے؟ کسی مولوی کے اعتبار سے نہیں سمجھنا ہے، کسی مفتی کے اعتبار سے نہیں سمجھنا ہے، کسی شیخ کے اعتبار سے نہیں سمجھنا ہے۔ قرآن حدیث کو منہج صحابہ پر جیسے صحابہ کرام نے سمجھا ایسا سمجھنا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہی اس ماہ محرم کا پیغام ہے، یہ اس محرم کا ہم سب کو درس ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس ماہ محرم کی تعظیم کرنے کی توفیق سے نوازے۔ رب العالمین ہم سبھی مسلمانوں کو تمام خرافات سے، بدعات سے، تمام نئی چیزوں سے رب العالمین ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو مسلمان ان خرافات میں مبتلا ہے رب العالمین تو انہیں ہدایت سے نواز، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔